اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ مد کی دو قسمیں بیان کی گئی تھیں، مد اصلی، مد فرعی۔ مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو، اور مد فرعی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون ہو۔ پھر مد فرعی کی چار قسمیں بیان کی گئی: مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، مد لازم۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، اور مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، اور مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد لازم وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو، اور سکون اصلی وہ سکون ہے جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں باقی رہے۔ پھر مد لازم کی چار قسمیں بیان کی گئی: مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ مد لازم کلمی مثقل وہ مد ہے کہ کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، جیسے ضالن، ٹھیک ہے۔ اور مد لازم کلمی مثقل وہ مد ہے کہ کلمے میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو۔ سکون اصلی ابھی بتایا گیا کہ سکون اصلی وہ سکون جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں باقی رہے، جیسے الآن۔ مد لازم کلمی مثقل مخفف کی قرآن پاک میں صرف ایک مثال ہے، جو سورہ یونس کے اندر، جو 11ویں پارے کے اندر ہے، دو جگہ آئی ہے۔ مد لازم حرف مثقل وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، اور حروف مقطعات بتلائے گئے ہیں کہ جو صورتوں کے شروع میں الگ الگ جو پڑھے جاتے ہیں وہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ تو مد لازم حرف مثقل وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، جیسے الف لام میم، ٹھیک ہے۔ اور مد لازم حرف مخفف وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے نون والقلم وما یسطرون، قاف والقرآن المجید۔ تو یہ مد لازم حرف مخفف وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو۔ یہ تھی مد لازم کی چار قسمیں، ٹھیک ہے۔ اب آسانی سے اس طرح سمجھ لے کہ مد کی شروع میں دو قسمیں: مد اصلی، مد فرعی۔ پھر مد فرعی کی چار قسمیں: مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، مد لازم۔ پھر مد لازم کی چار قسمیں: مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ تو یہ ہوئی مد کی قسمیں۔ اب اس کے بعد بیان شروع ہوتا ہے مد لین کا۔ ابھی تک جو بیان چل رہا تھا یہ حروف مدہ کا تھا، اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین۔ کتنے ہیں جی؟ تین۔ الف، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، واو مدہ جبکہ اس سے ساکن، واو ساکن جبکہ اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن جبکہ اس سے پہلے زیر ہو۔ تو یہ تین حروف مدہ ہے۔ تو اب تک جو بیان ہوا ہے مد کا، یہ حروف مدہ کے لحاظ سے ہے۔ اب آگے مد لین کا بیان ہے، اور حروف لین کتنے ہیں وہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حروف لین دو ہیں: واو ساکن جبکہ اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن جبکہ اس سے پہلے زبر ہو۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو حروف لین، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یہ بھی حرف لین کہلائیں گے۔
آئیے اب کتاب دیکھ لیتے ہیں، کتاب کے اندر آپ پڑھیے گا اگلا سبق۔ یہ لیجیے اسکرین پر آپ کی کتاب ہے مد لین۔ مد لین کہتے کس کو ہیں؟ مد لین اس کو کہتے ہیں کہ حروف لین کے بعد سکون ہو، ٹھیک ہے، حروف لین کے بعد سکون ہوگا تو مد لین کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب حروف لین دو ہیں، ابھی میں نے بتلایا اور آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حروف لین کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ نمبر ایک واو ساکن جبکہ اس سے پہلے زبر ہو، جیسے خوفن کا واو، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے۔ نمبر دو یا ساکن جبکہ اس سے پہلے زبر ہو، جیسے صیفن کی یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہوگا تو کیا بنے گا؟ حروف مدہ۔ کبھی کبھی ساتھ میرے بولیے گا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا بنے گا؟ جی بولیے۔ مدہ، حروف مدہ، جی حروف مدہ بولیے گا، اس طرح سے مجھے یہ تسلی ہوگی کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو حروف مدہ، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو کیا بنے گا؟ بولیے۔ مد لین، ہاں لین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو کیا بنے گا؟ حروف مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے، حروف مدہ ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو کیا بنے گا؟ لین، جی یا لین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے ہمارے۔ تو حروف لین دو ہیں، واو ساکن جبکہ اس سے پہلے زبر ہو جیسے خوفن کا واو، اور یا ساکن جبکہ اس سے پہلے زبر ہو جیسے صیفن کی یا۔ اب مد لین کی دو قسمیں ہیں۔ مد لین کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ نمبر ایک مد لین لازم، مد لین لازم۔ نمبر دو مد لین عارض وقفی۔ مد لین لازم وہ مد ہے جس میں حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے عین مریم میں کاف ہا یا عین صاد میں عین، اور اسی طرح سے عین شورا میں یعنی سورہ مریم کے اندر جو پہلا ہی لفظ ہے کاف ہا یا عین صاد، اس کے اندر جو عین ہے، یہ عین، اس کے اندر یا لین ہے، اور یا لین سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے، اور یا لین کے بعد جو نون ہے اس کے اوپر سکون ہے، اور یہ سکون کیسا ہے؟ یہ اصلی ہے، تو اس لیے مد لین لازم ہوگا۔ دو ہی مثالیں ہیں یہ، ایک تو جو ہے سورہ مریم کے اندر ہے شروع کا لفظ، اور دوسرا سورہ شورا جو 25ویں پارے کے اندر سورج شروع ہوتی ہے اس کے اندر ہے حامیم عین سین قاف۔ تو یہ عین یہ کیا ہے؟ یہ مد لین لازم۔ اچھا دوسرا ہے مد لین عارض وقفی۔ مد لین عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حروف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، جیسے خوف صیف۔ یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ نے حروف مدہ میں پڑھا ہے مد عارض وقفی، وہاں حروف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو تو مد عارض وقفی کہلائے گا، اور یہاں سکون وقف کی وجہ سے ہو حرف لین کے بعد تو مد لین عارض وقفی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ اس کو یہاں سمجھیے، یہاں آسانی سے یہ سمجھا جائے گا۔ یہ میں نے جو پیج تیار کیا ہے، یہ دیکھیے مد لین کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ بتائیے، بولیے، مد لین کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، مد لین لازم اور مد لین عارض وقفی۔ عارض وقفی، بہت اچھے۔ تو مد کی دو قسمیں ہیں مد لین کی، مد لین لازم، مد لین عارض وقفی۔
مد لین لازم وہ مد ہے کہ حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو. جیسے یہ دو مثالیں اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں، عین سین قاف. اس کے اندر جو عین ہے، آگے میں نے بریکٹ میں پورا یہ عین بنایا ہے، تو عین اس طرح سے پڑھ جائے گا. اس عین کے اندر 3 حرف ہیں، یہ بیچ میں ہے یا، اور یا ساکن ہے. یا سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے، تو یہ کیا بنا؟ لین بن گیا، حرف لین. اور حرف لین کے بعد جو نون ہے، نون کے اوپر سکون ہے، اور یہ سکون کیسا ہے؟ اصلی ہے. اصلی ہے کہ وقف کرو چاہے وصل کرو، ہر حال میں وہ سکون باقی رہے، اور یہ سکون ہر حال میں باقی رہتا ہے. تو عین سین قاف کے اندر جو عین ہے، اس کے اندر مد لین لازم ہوگا. عین سین قاف. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسری مثال ہے، کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے. اس کے اندر عین بالکل وہی عین کہ حرف ایک ہے، لیکن جب ہم اس کو بنائیں گے الگ الگ پڑھیں گے تو اس کے اندر عین کے 3 حرف ہیں، جن میں یا حرف لین ہے، یا حرف لین کے بعد سکون ہے، اور سکون یہ کیسا ہے؟ یہ سکون اصلی ہے. تو اس لیے اس کے اندر کیا ہوگا؟ مد لین لازم. ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے مد لین عارض وقفی. مد لین عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو. جیسے خوفن ہے، خوفن، اس کے اندر واو حرف لین ہے، اور واو حرف لین کے بعد فا ہے، اور فا کے نیچے زیر ہے. لیکن جب ہم وقف کریں گے تو یہ فا کیسا بن جائے گا؟ یہ ساکن بن جائے گا. اب فا کے اوپر جو سکون آیا ہے یہ عارضی سکون ہے، اور حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہے، تو اس لیے مد لین عارض وقفی ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ خوف. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسری مثال صیف. اصل کیا ہے؟ صیفن، فا کے نیچے زیر ہے، لیکن وقف کریں گے تو حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو جائے گا، تو اس لیے اس کے اندر مد لین عارض وقفی ہوگا. جی سمجھ گئے آپ اس کو اچھی طرح سے؟ تو مد لین لازم کی تو 2 ہی مثالیں ہیں، اور مد لین عارض وقفی کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن پاک میں. جیسے مد عارض کی بہت ساری مثالیں ہیں، اسی طرح سے مد لین عارض وقفی کی مثالیں ہیں. مد عارض وقفی، مد لین عارض وقفی، دونوں کا قاعدہ ایک ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مد عارض وقفی میں سکون وقف کی وجہ سے ہوگا، اور مد لین عارض وقفی میں یعنی مد عارض وقفی میں حرف مد کے بعد سکون ہوگا جو وقف کی وجہ سے ہوگا، اور مد لین عارض وقفی میں جو سکون ہوگا وقف کی وجہ سے وہ حرف لین کے بعد ہوگا. تو اس طرح سے یہ مد کی 2 قسمیں ہوئی، مد لین لازم، مد لین عارض وقفی. مد لین لازم وہ مد ہے کہ جس میں حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے عین مریم میں کاف ہا یا عین صاد میں عین، یعنی عین میں حرف لین ہے. اور عین شورا میں حامیم عین سین قاف میں عین. تو یہ عین ہے، اس عین کے اندر مد لین عارض مد لین لازم ہوگا. دوسری مد لین عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، جیسے خوف، صیف، یعنی جو فا کے اوپر سکون آیا یہ وقف کی وجہ سے آیا، اور فا کے صیفن کے فا کے اوپر جو سکون آیا یہ بھی وقف کی وجہ سے آیا. تو یہ ہے آج کا سبق. امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی سمجھ گئے پورا یہ دونوں قاعدے آپ سمجھ گئے مد کے؟ اس میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو آج کا سبق ہمارا یہی ہوگا. مد کا بیان یہاں پر مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد آگے جو سبق ہے اس کے اندر مد کی مقدار بیان کی گئی ہے کہ مد متصل کی کیا مقدار ہے، مد منفصل کی کیا مقدار ہے. یعنی مد متصل کو ہم کتنے الف کھینچیں گے، مد منفصل کو کتنا کھینچیں گے، مد عارض وقفی کو کتنا کھینچیں گے، اور اسی طرح سے مد لازم کو کتنا کھینچیں گے.
تو آگے جو سبق ہے اس کے اندر مقدار مد بیان کیا گیا ہے، یعنی مدوں کی مقدار کو بیان کیا گیا ہے، تو اس کو اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آئیے اب سورت کی مشق کر لیتے ہیں، چونکہ کئی دن سے سورت کی مشق نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کی سورتوں کی جتنی ہم مشق کریں گے تو اتنا ہی آسانی کے ساتھ ہمیں یہ قواعد یاد ہوں گے، چونکہ ہم جو اصول ہم نے پڑھ لیے ہیں ان کے مطابق ہم قرآن پڑھیں گے تو قواعد ہمیں یاد رہیں گے، اور اگر ان کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو ہم بھول جائیں گے۔ تو آئیے، ہماری سورہ فاتحہ ہو چکی ہے، اور سورۃ الناس ہو چکی ہے، سورۃ الفلق ہو چکی ہے۔ آج ہم مشق کریں گے سورۃ الاخلاص کی۔ بعض ہماری بہنیں وہ مجھے پرسنل پر قواعد بتاتی ہیں اور اپنا سناتی ہیں، یہ ایک فکر کی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہنیں ہماری وہ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہی ہیں اور پھر اس پر عمل بھی کر رہی ہیں، اور جو قواعد پڑھ رہی ہیں ان کو پریکٹیکل میں لا رہی ہیں، ان پر عمل کر رہی ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہماری بہنیں جو پڑھ رہی ہیں وہ قرآن پاک کو ان قواعد کے مطابق پڑھنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں، اور یہ کوشش جاری رہے گی تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پورا قرآن پاک تجوید کے مطابق اور جو اس کے اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق پڑھنے لگیں گی۔ تو آئیے سورۃ الاخلاص کی مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو قواعد پڑھ لیے، میں کہیں قواعد پوچھوں گا، آپ کو بتانا ہوگا۔ آپ بتائیے گے کھل کر، آپ صحیح بتائیں یا غلط بتائیں۔ غلط آپ بتائیں گے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور صحیح بتائیں گی تو شاباشی مل جائے گی، اور معلوم ہوگا کہ الحمدللہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم نے اس پر وقف کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رجیم پر آپ بتائیں کہ وقف کون سا مد ہوگا، بتائیے کوئی کہ رجیم میں کون سا مد ہوگا؟ مد عارض وقفی، ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، بہت اچھے، مد عارض وقفی ہوگا، چونکہ یہاں پر جو وقف کیا ہے، یہ سکون جو آیا ہے میم کے اوپر، یہ وقف کی وجہ سے آیا ہے، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح سے رحیم میں بھی جو مد ہوگا مد عارض وقفی ہوگا۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ ہم نے قاف کو جو پڑھا ہے، یہ قاف پر پڑھا ہے، کیوں پڑھا ہے پر؟ جی بولیے، قاف پر کیوں ہوگا؟ یہ حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے قاف پر ہوگا۔ قل هو اللہ احد، اللہ کا نام کیسا پڑھا جائے گا؟ یہ باریک پڑھا جائے گا یا پر پڑھا جائے گا؟ پر پڑھا جائے گا۔ کیوں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ زبر ہے سے پہلے، جی، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اس لیے پر پڑھا جائے گا۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہوتا ہے تو اللہ کا نام کیسے پڑھا جاتا ہے؟ پر پڑھا جاتا ہے، اور زیر ہوتا ہے تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس اللہ کے نام کو بھی پر پڑھیں گے، چونکہ اللہ کا نام ہے اس سے پہلے حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس لیے اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ اور صمد کے ساتھ کو کیسا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، کیوں؟ حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے پر پڑھیں گے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اچھا بتائیے، لم یلد میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ میم ساکن کا قاعدہ کون سا پایا جائے گا اس کے اندر؟ اخفا۔ سوچ کے بولیے گا۔ لم یلد میم ساکن ہے، اس کے بعد یا ہے، میم ساکن کے بعد یا ہے، تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ سوچ کر بولیے گا۔ اس میں اخفا ہوگا۔ نہیں، اخفا تو میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تب اخفا ہوتا ہے۔ یہ میم ساکن کا بیان دیکھیں، میم ساکن کے آپ نے 3 حال پڑھے ہیں: ادغام، اخفا، اظہار۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے گا تو ادغام ہوگا، ادغام مثلین اس کو کہیں گے،
اور میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اخفا ہوگا، اس کو اخفاء شفوی کہیں گے، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، اظہار شفوی۔ تو یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے بلکہ یا ہے، تو اس لیے کیا ہوگا؟ اظہار شفوی، ٹھیک ہے۔ لم یلد ولم یولد، ولم یولد میں بھی وہی قاعدہ ہوگا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا یکن لہ میں بتائیے گا نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہے؟ بتائیے۔ ادغام تام۔ ادغام تام، بہت اچھے، ماشاءاللہ، ادغام تام ہوگا۔ کیوں ہوگا ذرا یہ بھی بتلائیں گے؟ لام اور را میں ادغام تام ہوتا ہے کیونکہ یہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ جی جی، میں نون، ہاں صحیح ہے، صحیح بول رہے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام اور را میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام تام ہوتا ہے، یعنی مکمل ادغام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں نون کی کوئی آواز نہیں ہے، نون بالکل سائلنٹ ہو چکا ہے یہاں پر، تو یہ مکمل ادغام ہو گیا، اس لیے اس کا نام ہے ادغام تام۔ نون ساکن کے بعد لام ہے تو یہاں پر ادغام تام ہو گیا ہے، نون کی آواز بالکل ختم ہو گئی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، ورنہ کیا ہوتا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ہوتا، ادغام کیا لیکن ادغام کون سا ہے؟ ادغام تام۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ، اس میں بتائیے گا کون سا قاعدہ ہوگا؟ تنوین کا اظہار حلقی۔ اظہار حلقی، ماشاءاللہ، اظہار حلقی۔ تو ہاں بڑا اچھا لگا ہے، بڑا دل خوش ہوا ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ قرآن قواعد کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں، تو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں پوچھوں گا، آپ بتایا کیجئے، اس سے آپ کا بھی حوصلہ بڑھے گا اور مجھے بھی اس بات کا معلوم ہوگا کہ آپ سن رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ جہاں سمجھ میں نہ آئے تو اس کو فوراً پوچھا جائے کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اس کو سمجھائیے گا۔ میں آپ کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو پورا سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ، ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج ہم اس سورت کی مشق کر لیں، اس کے اندر جو قواعد آئے ہیں ان قواعد کو اسی طرح سے ان کے اندر غور کریں کہ قل هو اللہ، جیسے ہو اللہ، اللہ کلام پر ہے تو کیوں ہے، اور صاد پر ہے تو کیوں ہے، لم یلد میں میم ساکن کے بعد یا ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا، ولم یولد میں میم ساکن کے بعد یا ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا، ولم یکن لہ، ولم میں میم ساکن کے بعد یا ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا، نون ساکن کے بعد لام ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا، تنوین کے بعد حمزہ ہے کفوا احد میں تو کون سا قاعدہ ہوگا۔ تو اس طرح سے اس پر ایک ایک صورت کے اوپر غور کریں گے اور پھر ان قواعد کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ بہت جلد قرآن پاک آپ تجوید کے مطابق پڑھنے لگیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کوشش کیا کیجئے۔ تو آج کی ہماری کلاس اتنی ہے، اب آگے جو سبق شروع ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو مدوں کی مقدار کو بتایا جائے گا، وہاں آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون سے مد کو ہمیں کتنا کھینچنا ہے۔ یہ سبق جو پڑھا ہے اس کے اندر اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔